تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں۔ دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللساں ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا، عمر رضی اللہ عنہ مراد رسول ہیں، یعنی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرید رسول ہیں، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مراد رسول ہیں۔ ایک اور عالم نے کیا خوب کہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اسلام نے بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دو لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دو میں سے جو تجھے پسند ہو وہ ہمیں دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام جن کی حکمرانی انسانوں، جانوروں، درندوں، حتیٰ کہ آفتاب کی تمازتوں، ہوا کی لہروں، پانی کی موجوں، زمین کی دھڑکنوں اور آگ کے شعلوں نے بصر و چشم قبول، جسے دنیا اعظم الاصحاب مراد نبوی امیر المؤمنین فاروق اعظم اور مسند خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار کی حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عمر، کنیت ابو حفص، جبکہ معروف لقب فاروق اعظم ہے۔ امام ابن عبد البر مالکی نے آپ رضی اللہ عنہ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن ذراح بن عدی بن کعب القریشی العدوی۔ 8ویں پشت میں آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 13 برس بعد ہوئی۔ سیرت نگاروں نے آپ کا حلیہ یوں بیان کیا ہے: سرخی مائل سفید رنگت، خوب رو باروب، دراز قد، داڑھی مبارک اور مونچھیں قدرتی طور پر گھنی تھیں۔ جسمانی طور پر آپ رضی اللہ عنہ طاقتور پہلوان، چاق و چوبند، مستعد اور انتہائی باہمت انسان تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ علم الانصاب، سفارت کاری اور خطابت اور پہلوانی میں مشہور تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے بے باک، نڈر، شجاع، دلیر اور حق گو تھے۔ کچھ بڑے ہوئے تو لکھنا پڑھنا سیکھا۔ اس کے ساتھ عرب کے دستور کے مطابق سپاہ گری، گھڑ سواری، شمشیر زنی اور دوسری جنگی و عسکری مہارتوں میں درجہ کمال تک پہنچے۔ ذریعہ معاش تجارت تھا، جس کے لیے آپ رضی اللہ عنہ دور دراز کے سفر بھی کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اس کا رقبہ 22,51,000 مربع میل پر پھیل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہی دور میں خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی مملکت کے زیر نگین آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دینی شرعی بنیادوں پر ایسا آئین حکومت وضع کیا اور عادلانہ نظام قائم کیا جو مسلمانوں کی یمنی سعادتوں اور ترقیوں کے ساتھ ساتھ انسان کے بنیادی حقوق بلا تفریق مذہب اور رنگ و نسل کے ضامن تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلامی سن ہجری کا اجرا فرمایا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ
امیر المومنین ہونے کے باوجود راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں ان کی رعایا راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سفر کے دوران جہاں نیند آتی تھی سو جاتے تھے، کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے اور سو جاتے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سوراخ چمڑے کا بھی پیوند تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس لکھ لیتے اور محفوظ کر لیتے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کا احتساب کرتے۔ آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر رضی اللہ عنہ کو بھگتنا ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس آنے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف چرتی پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرأت سے جان لیا، آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں مستشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک اور عمر آ جاتا تو آج دنیا میں صرف اور صرف اسلام ہی ہوتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش سن 586 عیسوی یا 590 عیسوی باختلاف روایات مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 23 ہجری میں ماہ ذی الحجہ کی 26 یا 27 تاریخ کو فیروز ابو لولو کے زہر آلود خنجر سے شدید زخمی ہوئے، اور اتوار کے روز 24 ہجری محرم کی پہلی تاریخ کو شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا عہد خلافت 10 سال 5 ماہ اور 21 دن رہا۔